رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنی کتاب تجلیات نبوت کے پیج نمبر 496 سے شروع کریں گے۔ خانہ نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں، آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے اولاد کے بارے میں ایک مختصر سا خاکہ اس سبق میں دیا گیا ہے، اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور کچھ تھوڑی سی معلومات جو ان امہات المومنین کے فضائل کے بارے میں ہے وہ میں نے کچھ الگ جگہ سے اکٹھا کیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم ساتھ ہی ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ اور یہ آپ کی کتاب کا سیکنڈ لاسٹ لیسن ہے۔ لاسٹ لیسن بھی ہم آج ہی کر سکتے تھے، لیکن اس کو میں نے رکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تکمیل کے دن کے لیے، جو انشاءاللہ باذن اللہ 6 ستمبر کو ہوگی آپ کی، یعنی نیکسٹ فرائیڈے، اور مجھے امید ہے کہ اس کی تیاری آپ لوگوں نے شروع کی ہوگی اور اس کو ضرور ایک کامیاب طریقے سے ہم منائیں گے۔ اور منانا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے لیے علم کے موقعوں پر جو ہم نے علم حاصل کیا پھر اس کو مکمل ایک طرح سے ایک وقت میں کیا ہے، تو اس کی خوشی منانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز جب تکمیل پر پہنچتی تو دل میں خوشی ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ ہم مزید بھی اس راستے پر انشاءاللہ آگے چل سکتے ہیں، تو اس موقع پر اس خوشی کو منانا کوئی بری بات نہیں ہے، خوش ہونا چاہیے کہ سیرہ کی ایک کتاب آپ نے کور ٹو کور پڑھ لی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اندر اس جذبے کو بھی ہمیں پروان چڑھانا ہے کہ اس کو ہم یہیں پر اسٹاپ نہیں کریں گے، بلکہ ہم آگے بھی اس میں اور زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو جب ہم کسی خوشی کو مناتے ہیں تو پھر ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنے پیاروں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ کوئی بھی خوشی کا موقع ہم اکیلے اکیلے تو نہیں مناتے نا، تو اس کے لیے آپ کے لیے ضروری کہ آپ ابھی سے دعوت دیں اور دوسرے لوگوں کو بھی انوائٹ کریں کہ اس دن آپ کا گروپ جوائن کریں وہ، اور ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ علم کے راستوں کو کھول دے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو ان کے دلوں میں بھی راسخ فرما دے۔ کوئی بھی اچھی چیز، ایک مسلمان کا شعار کیا ہونا چاہیے کہ جب وہ خود حاصل کرے تو اسے دوسروں کو دینے کی فکر کرے۔ یہ ایک مسلمان کا، جس کو کہتے ہیں بنیادی چیز اس کے لیے بتائی گئی کہ ترقی کے راستوں پر اگر وہ گامزن ہونا چاہتا ہے تو بانٹنے کی عادت ڈالے۔ بچوں کو ہم نہیں سکھاتے ہیں شیئرنگ از کیئرنگ، تو ہم اپنے لیے کیوں بھول جاتے ہیں؟ ان کے لیے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کرنے کی بات ہوتی ہے، کھلونے، اپنے کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ، لیکن ہمارے لیے پھر ایک مختلف میدان ہوتا ہے، اور اس میدان میں دعوت دینے کے لیے پھر ہمیں محنت تھوڑی سی کرنی پڑے گی، تھوڑا اپنا وقت لگانا پڑے گا، تھوڑا دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی بات میں جان پیدا کرنا پڑے گی، اور وہ جان اس طرح پیدا ہوگی کہ ہم واقعی جو ہم نے سیکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ دوسروں تک پہنچائیں کہ دیکھیں ہم نے اتنے دنوں میں یہ سیکھا ہے۔ تو آئیں، آپ بھی آئیں اس کی طرف۔ پلے لسٹ آپ اگر سسٹر معصومہ آپ کو پرمیشن دیتی ہیں تو انشاءاللہ پلے لسٹ آپ شیئر کریں جو یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے، اور اس طرح سے لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں
اور ساتھ ہی اس بات کو بھی جو انشاءاللہ میں اس دن بھی کروں گی کہ اب ہم آگے اس سفر کو جاری رکھیں گے، خواہ ہم کچھ بھی سیکھتے رہیں، سیرت سے ہٹ کر کے کوئی سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہوں یا ہم کچھ بھی اور پڑھ رہے ہوں، دین کے راستے کا کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہوں، تو اس میں ہمیں بریک نہیں لینا ہے، بلکہ ہمیں اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ پڑھانے والا کوئی بھی ہو، یہ میٹر نہیں کرتا کہ پڑھانے والا کون ہے، اور ہم بس کس سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اسی سے پڑھیں گے۔ یہ باتیں اب بہت سطحی سی رہ جاتی ہیں۔ جب آپ علم کے میدان میں نکل کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پڑھانے والا میٹر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علم میٹر کرنا چاہیے کہ آپ کو علم کون سا مل رہا ہے۔ علم آتھینٹک ہے، پڑھانے والا کوئی بھی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ تو علم کے سفر کو جاری رکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں کون پڑھا رہا ہے۔ کوئی بھی پڑھا رہا ہے، آپ کو جو علم مل رہا ہے وہ کس حیثیت کا مل رہا ہے؟ قرآن اور حدیث کے تعلق سے مل رہا ہے، اس کی دلائل کے ساتھ مل رہا ہے، اس کو پڑھانے والا اپنا جی جان لگا کے آپ کو پڑھا رہا ہے، دیٹس اٹ۔ پھر آپ کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا کہ اب ہم نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو ان سب چیزوں کو ساتھ میں رکھ کر کے انشاءاللہ چلنا ہے، اور جو کچھ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سیکھا ہے انشاءاللہ تعالی اس پر توجہ بھی کرنی ہے، اس کی دہرائی بھی کرنی ہے، اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں خانہ نبوت۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 یا 12 بیویاں ہوئی ہیں۔ ان میں سے 9 بیویاں زندگی کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھیں، اور 2 یا 3 بیویاں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں۔ تو اس پر بھی بہت اعتراضات آتے ہیں آج کے مستشرقین کی طرف سے کہ اتنی بیویاں اور اتنی تعداد کیوں تھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے، اور اس موقع پر اس کو کور تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور مصلحت تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی عنایت تو تھی، لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب رکھ کر کے اس رشتے کے ذریعے سے امت کو بہت کچھ پہنچانا مقصود تھا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا قرآن حکیم میں۔ جتنا زیادہ یہ رشتہ ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے، کوئی رشتہ ہوتا نہیں۔ تو پھر اور جتنا زندگی کے زیادہ عرصے تک یہ رشتہ سمجھداری کی عمر میں چلتا ہے، اتنا اور کوئی دوسرا رشتہ چلتا نہیں۔ والدین بچوں کے جوانی کی عمر تک ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کا شریک سفر ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ تو وہ عمر جو پوری سمجھداری کی عمر ہوتی ہے، اور جس میں انسان زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کے ایک اچھا وقت گزار سکتا ہے اگر وہ سمجھداری سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بیویوں کا ہونا کسی اور دوسری وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی خواتین آئیں، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باریک مسئلوں کو سمجھیں جو ان کے گھر سے تعلق رکھتے تھے، ان کی ازدواجی زندگی سے تعلق رکھتے تھے، اور جس کو کوئی دوسرا شخص اس طرح سیکھ سکتا نہیں تھا، اور پھر وہ معاشرے میں اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی ازواج مطہرات نے یہ کام انجام دیا، اور بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ازواج مطہرات کے ذریعے سے علم حاصل کیا، حدیث کو پختہ کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ اور یہاں سے ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی ملتا ہے جس پر کافی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ عورت کی آواز غیر مردوں تک نہیں جانا چاہیے۔ تو اس آواز کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ تو وہ آواز گا کر بنا کر کسی دنیاوی مقصد کے تحت پہنچائی جاتی ہے، یقیناً وہ غلط ہے، لیکن اگر علم کے حوالے سے کوئی سیدھے سادے لہجے میں کوئی بات کہتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، اور نہ اس سے روکا گیا ہے، کیونکہ
ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ دوسری ازواج مطہرات بھی اس میدان میں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے، ان سے ان مسائل کو پوچھنے کے لیے آتے تھے جو انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے ہوتے تھے، لیکن آپ کی ازواج کو وہ مسائل معلوم تھے کیونکہ وہ خانگی زندگی سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ان سے وہ مسائل بیان کرتی تھیں، ان کو بتاتی تھیں۔ یہ نہیں کہ آمنے سامنے بیٹھ کر پورے پردے کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ۔ تو اس مسئلے کا بھی ہمیں یہاں پر ایک حل ملتا ہے، ایک دلیل ملتی ہے کہ کس طرح ازواج مطہرات نے ان کاموں کو انجام دیا۔ دوسری اگر یہ کہ آپ کے سامنے کوئی اس مسئلے کو لے کر اعتراض کرتا ہے کہ آپ کی اتنی بیویاں تھیں، تو آپ کے پاس ایک جواب ہونا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی، مصلحت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھ کر کچھ لوگوں کو سکھایا جائے، اور وہ دنیا میں یعنی کہ جو مختلف قسم کے طبقات ہیں ان سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی تو بادشاہ کی بھی بیٹی ہیں، اور کوئی کسی قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں، اور کوئی جو ہیں تو وہ بالکل ایک نارمل طبقے سے تعلق رکھنے والی خاتون ہیں، کوئی تو آپ کے دوست، بہت قریبی دوست کی بیٹی ہیں، اور کوئی اور کسی طرح سے آپ کی زندگی میں آئی ہیں۔ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی خواتین آپ کی زندگی میں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تعلیمات دی انہوں نے ان کو محفوظ کیا، ان کو آگے پہنچایا، اور جو ان کی صفات تھیں ان کے ذریعے سے امت کو، اس پورے معاشرے کو ایک پورا جس کو کہتے ہیں بھرپور فائدہ پہنچانا، وہ پہنچایا۔ اور اس طرح ہم لوگوں کو بجائے اس کے کہ جب ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو، ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے کہ اس کا ایک ریزن تھا، اور اس ریزن کو جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر سمجھ سکتے ہیں، ہماری سمجھ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ لہٰذا ہمیں اس مسئلے کو لے کر کے نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بہتان برداشت کرنا چاہیے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پوری دل جمعی کے ساتھ آپ اس کا جواب دیں کہ اس کا ریزن کیا تھا، اور کس کس طرح سے صحابیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس حکمت کو سامنے لا کر کے امت کو فائدہ پہنچایا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو تذکرہ آتا ہے وہ آتا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پہلے گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان سے شادی کی تھی ان کی عمر 40 برس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جیتے جی دوسری شادی نہیں کی۔ رمضان سن 10 نبوت میں 65 سال کی عمر میں ان کی وفات مکے میں ہوئی اور انہیں حجون میں دفن کیا گیا۔ یعنی ان کی وفات جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو اولاد تھی وہ ایک کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے، ان کو چھوڑ کے باقی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ ان کے بارے میں کچھ امتیازی خصوصیات ہیں جن کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس خاتون ہیں جنہوں نے نبوت اور دعوت اسلام سے پہلے ہی بت پرستی ترک کر دی تھی۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم میں کبھی لات کی پرستش نہ کروں گا، اللہ کی قسم میں کبھی عزا کی پرستش نہ کروں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عزا کا تو تذکرہ ہی نہ کیجیے، یعنی کہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے سے پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی کہ میں ان بتوں کی کبھی پرستش نہیں کروں گا، تو انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی کہ یعنی کہ آپ تو بات ہی مت کیجیے ان لوگوں کی، اور یعنی وہ بھی اس بات کے قائل تھیں کہ ان کی کسی طرح سے پرستش نہیں کی جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی عورتوں میں مریم علیہ السلام بہترین تھیں اور اپنے زمانے کے خواتین میں خدیجہ بہترین ہیں، یعنی خیر نسائها مریم و خیر نسائها خدیجہ۔ تو سوال یہ یہاں پہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ان کو بھی سب سے بہتر کہا گیا اور ان کو بھی سب سے بہتر، تو جواب اس کا یہ کہ وہ اپنے زمانے کے خواتین میں سب سے بہتر تھیں مریم علیہ السلام، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے خواتین میں سب سے بہتر تھیں۔ پھر یہ کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چند امتیازی خصوصیات ایسی ہیں جن میں کوئی دوسری زوجہ مطہرہ شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے شادی کی۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد زوجہ مطہرہ ہیں جن کی موجودگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی، یعنی اس وقت جس وقت معراج ہوئی تو اور تو کوئی شادی ہوئی بھی نہیں تھی نا، صرف آپ سے ہی شادی ہوئی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز پڑھی۔ سوائے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد انہی سے ہوئی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سب سے پہلے جنت کی بشارت انہی کو ملی۔ ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں جبرائیل کو امین علیہ السلام کے ذریعے سے انہی کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھیجا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی وہ پہلی خاتون ہیں جو صدیقہ ہونے کے شرف سے مشرف ہوئیں، یعنی ان کو صدیقہ کا لقب دیا گیا۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے سب سے پہلے وفات پانے والی زوجہ محترمہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ پہلی خاتون ہیں جن کی قبر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے، یعنی آپ کی تدفین فرمائی۔ اس کے بعد تذکرہ آتا ہے ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمر کے نکاح میں تھی۔ دونوں نے اسلام قبول کیا اور حبشہ ہجرت کی، پھر مکہ واپس آئے اور حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد شوال سن 10 نبوت میں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے کوئی 1 مہینے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ ان کی وفات مدینے میں شوال 54 ہجری میں ہوئی۔ تو ان کے بھی کچھ فضائل کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ایک سخی خاتون تھیں، بہت ہی زیادہ ان کی طبیعت میں سخاوت تھی اور کچھ بھی پیسہ اپنے لیے بچا کر کے رکھنا پسند نہیں کرتی تھیں، اور ان کا بہت زیادہ زہد اور تقوی میں ان کا مرتبہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سودا بنت زمعہ سے بڑھ کر کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی جس کے بارے میں مجھے یہ پسند ہو کہ میں اس کے قالب میں ہوں، یعنی میں اس کی طرح بنوں۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقوی والی عبادت گزار خاتون تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر ہی میں بیٹھنا۔ قرآن مجید میں بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو یہی حکم دیا گیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔
تو اس بات پر سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر سختی سے عمل کیا کہ نفلی حج کرنے بھی نہیں جاتی تھیں۔ پوچھنے پر فرمایا کرتی تھی کہ میں حج اور عمرہ کر چکی ہوں، اب میں اپنے گھر ہی میں بیٹھوں گی جس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سیدہ زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، وہ مستقل مدینے ہی میں رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد ان دونوں امہات المومنین نے سفر کرنا ترک کر دیا تھا۔ یہ پورے عزم صادق سے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا ایک مظاہرہ تھا۔ باقی سب امہات المومنین بھی اس حکم پر عمل پیرا رہیں، وہ صرف حج اور عمرے کا سفر کرتی تھیں۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی اس کے جو ایک پس منظر ہے اور اس کے جو ان آیات کے نزول کا ایک مقصد ہے وہ پھر انشاءاللہ تفسیر میں کسی وقت تذکرہ کروں گی، لیکن بہرحال ان کی جو ایک اپنے لیے انہوں نے ایک سبق لیا تھا وہ ان کا اپنا عمل تھا، اپنا فعل تھا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کریم الطبع اور نہایت سخی خاتون تھیں۔ درہم و دینار ان کے پاس ٹھہرتے ہی نہیں تھے، جیسے ہی درہم و دینار انہیں ملتے فوراً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا کرتی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درہموں کی ایک تھیلی بھیجی، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ درہم ہے۔ انہوں نے کہا دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ تھیلی میں کوئی کھجوروں جیسی چیز ہے، پھر یعنی کھول کے بھی نہیں دیکھا، پھر انہوں نے وہ سب درہم اسی وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف سے آئی ہوئی کھالیں خود ٹھیک کرتی تھیں اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے نہایت فراغ دلی سے بھلائی کے کاموں میں خرچ کر دیتی تھیں۔ یعنی کہ خود کام کر کے آیا ہوا مال بھی جو ملتا تھا اسے بھی خرچ کرتی تھیں، اور پھر اس کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 سال بعد شوال سن 11 نبوت میں شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، یعنی نکاح ہوا اس وقت۔ پھر ہجرت کے 7 مہینے بعد شوال 1 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ یہ امت کی سب سے زیادہ فقیہ عورت ہیں، اور عورتوں پر ان کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید، جو ایک کھانا عربوں میں بہت مقبول ہے، اس کی فضیلت ہے۔ 17 رمضان 57 ہجری کو ان کی وفات ہوئی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بہت باتیں ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنی کم عمری میں شادی کیوں کی، اور اس کی حکمت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی زیادہ پتہ ہے۔ جو ہم جیسے کم عقلوں کی سمجھ میں ایک بات آتی ہے وہ یہ کہ ہر دور میں مختلف ٹرینڈز ہوتے ہیں۔ اس دور میں عمر کا تفاوت یا عمر کا فرق کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی شادی کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ بھی تھیں، اور ان کی عمر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں تقریباً 15 سال کا ڈیفرنس تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھیں۔ تو اس عمر کے ڈیفرنس کو یا اس معاملے کو لوگ نہیں اٹھاتے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کم عمر تھیں لہٰذا اس معاملے کو بہت زیادہ اچھالا اور اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس دور میں اس معاشرے میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پر، بعض گاؤں میں اور بعض ایسے علاقوں میں جہاں لڑکیاں جلدی میچور ہو جاتی ہیں وہاں ان کی شادیاں بھی کم عمری میں کر دی جاتی ہیں۔ تو آج بھی ہمارے یہاں کے گاؤں جو ہیں ان میں 9 سال 10 سال 12 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ تو اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔ ہر معاشرے کا اپنا ٹرینڈ ہوتا ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے اور اپنی وجوہات ہوتی ہیں، اور اس میں پھر اتنے عرصے کے بعد آج ہم کو اس اعتراض کو کرنے کا حق کوئی باقی نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں جب وہ آئیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی عمر کا جو حصہ دیکھا، وہ انسان کی عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جب اس میں سیکھنے کی صلاحیت بھرپور ہوتی ہے۔
یعنی آپ دیکھیں کہ 9 سال سے لے کر کے اور 18-19 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے اس میں انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں اسکولوں میں زیادہ تر جو بچے جاتے ہیں اور ہائی اسکول کی جو ایج ہوتی ہے اس ایج میں وہ کتنا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر دن نئی چیز کوئی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر دن ان کو کوئی نیا سبق پڑھایا جا رہا ہے اور سب کچھ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو وہ چیزیں بالکل پختہ ہوتی ہیں. یہی ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی قربت میں رہیں کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو نہ صرف دیکھا سمجھا بلکہ اس کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھا. اور جس وقت وہ بیوہ ہوئیں اس وقت ان کی عمر 18 سال یا 19 سال بتائی جاتی ہے، اور اس کے بعد سے انہوں نے جس طرح سے دین کی خدمت انجام دی اور جس طرح سے ان کے لاتعداد جس کو کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کے طالب علم تھے، ان سے آ کر کے چیزوں کو سیکھتے تھے. یعنی حدیث کی دنیا میں عورتوں میں اگر کسی سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. 2210 احادیث کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں. تو یہ کام کوئی ایک ایسا شخص جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر سے 2-3 سال چھوٹا ہوتا اور آپ کی زندگی میں آتا اور 2-3 سال آپ سے علم حاصل کرتا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے اور وہ بھی چند سال گزار کے دنیا سے چلا جاتا، ممکن نہیں تھا. یہ اسی وقت ممکن تھا جب کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں آتا کہ جو بھرپور عمر کے اس حصے میں ہوتا جب حافظہ بہترین ہوتا ہے اور پھر اتنا قریب ہوتا کہ ایک ایک نقطے کو سمجھ کر کے اور حفظ کر کے اور یاد کر سکتا، اور پھر اس میں اتنی صلاحیت ہوتی کہ پھر وہ اسے آگے تک پہنچا سکتا. تو یہ ساری حکمتیں اللہ کو پتہ تھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ اپنے رسول کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، بجائے اس بات کے کہ اس دور کے لوگ اسے کیا کہیں گے. حالانکہ اس دور کے لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا. خود ان کے اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے تھے، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی. لیکن ہم اور آپ آج اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں تھا، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، ہماری لاجک سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. تو ہماری عقلیں ان معاملات کو سمجھنے کے لیے ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ بہت کم حیثیت رکھتی ہیں. لیکن ہمیں دوسروں کو جواب دینے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ دوسرے تو اگر ایمان والے نہیں ہیں یا ایمان سے دور ہیں تو ایسے سوال کریں گے جو ہمیں ہمارے نبی کے بارے میں بھی شک میں مبتلا کر دیں اور ہمارے دین کے بارے میں بھی شک میں مبتلا کر دیں. لیکن پھر ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس پختہ علم ہو، صحیح جواب ہو، تاکہ سوال کرنے والے کو صحیح جواب دیا جا سکے. ایسا نہ ہو کہ اس کے سوال کرنے کی وجہ سے ہم خود شکی ہو جائیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا تھا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، نعوذ باللہ. تو اس لیے میں ساتھ ساتھ ان سوالوں کے جواب جو ایک عام طور سے کیے جاتے ہیں، بہت کامن ہیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا اس کی بارے میں بتاتی چل رہی ہوں. حالانکہ بہت تفصیلات ہیں اس معاملے میں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا ایک شارٹ نوٹس کے طور پر ہم اس کو ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کچھ باتیں آتی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ایک شخص سے باتیں کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ آج آپ دحیہ کلبی سے گفتگو فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اسے دیکھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں سلام کہتے تھے. جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، دحیہ کلبی، ان کی شکل میں بھی آ جایا کرتے تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دحیہ کلبی کی شکل کے ایک انسان کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ ان سے بات کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، وہ صحابی نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. دوسری روایت میں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام، ہے عائش یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، آپ کو سلام کہتے ہیں. میں نے عرض کیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے رسول یقیناً آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے. یعنی اس دن انہوں نے دیکھا نہیں
اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور ان کو سلام عرض کیا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ایک بات کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت خوبصورت طریقہ دکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عائشہ نہیں کہا بلکہ کہا یا عائش۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی امہات المومنین کو، اپنی بیویوں کو بجائے ان کے ناموں کے پکارنے سے کوئی نہ کوئی لقب دے کر پکارا کرتے تھے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیرہ کے نام سے بھی پکارا، بہت گوری چٹی تھی، حمیرہ کے نام سے بھی پکارا، اور اسی طرح سے اور ناموں سے، اور خوبصورت ناموں سے۔ تو نک نیمز سے پکارنا یا کوئی بھی اچھے محبت کے نام سے پکارنا شوہر کے لیے ایک اچھی بات، ایک سنت ہے بلکہ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دی۔ اور ان سب کی وجہ کیا ہے؟ ایک گھر میں ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے اس طرح کی محبتوں سے۔ اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے بہت کامل لوگ گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل خاتون نہیں گزری، اور عائشہ کو باقی عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح سعید کو باقی تمام خانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ دنیا اور آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی بات بھی ان کے لیے کہی جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ریشم کے غلاف میں میری تصویر رکھ کر لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، ان ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما رہے ہیں، میرے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پسند نہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا اللہ کی قسم میں آپ کی ذات اقدس سے دل و جان سے راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، فَأَنْتِ زَوْجَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو۔ تو ان کی جو صفات ہیں، خصوصیات ہیں، اور ان کے جو اعزازات اور امتیازات ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کے بارے میں کتابوں میں بہت زیادہ تفاصیل آتی ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زوجہ کے بارے میں جو خاص کچھ فضیلتیں ہیں تو ان کو کبھی کبھی خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے بیان فرمایا کہ مجھے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 معاملات میں فضیلت حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں فرمایا، میرے علاوہ کسی زوجہ مطہرہ کے ماں باپ دونوں مہاجر نہیں تھے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود میری براءت نازل فرمائی۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگایا گیا تھا اس کی براءت جو نازل فرمائی اس کے بارے میں۔ پھر یہی کہ جبرائیل علیہ السلام ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان سے نکاح کیجیے۔ پھر میں نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن سے پانی لے کر غسل کیا، یہ فضیلت بھی کسی دوسری بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ پھر یہ کہ میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے، ایسا کسی اور زوجہ محترمہ کے ساتھ نہیں ہوا۔ یعنی کہ اتنی چھوٹی جگہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز جو گھر میں اپنے ادا فرماتے تھے تو اکثر ان کے پیر سامنے ہوتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو وہ اپنے پیر سمیٹ لیتی تھیں اور پھر اس کے بعد لیٹ جاتی تھیں، تو اسی طرح سے اس بات کے لیے کہا گیا۔ پھر یہ کہ تنہا مجھ ہی پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم تھا کہ جب آپ میرے لحاف میں آرام فرما ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی، دوسری ازواج میں سے کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ پھر 8واں ہے کہ رحلت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے سے لگا ہوا تھا۔ 9واں یہ کہ آپ کے رفیق اعلیٰ کے پاس جانے کا دن میری ہی باری والا دن تھا۔ اور پھر 10واں ہے کہ آپ میرے حجرے میں دفن ہوئے۔
تو یہ کچھ خصوصیات جو وہ اپنے بارے میں خود بیان کرتی ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ۔ اگلا ہم چلتے ہیں ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقد میں تھیں، نکاح میں تھیں یعنی۔ انہیں غزوہ بدر میں ایک زخم آیا تھا جو بعد میں پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں انتقال کر گئے۔ کون؟ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر تھے۔ تو وہ جب انتقال کر گئے اور جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان 3 ہجری میں ان سے شادی کر لی۔ انہوں نے 60 سال کی عمر میں مدینے میں بمطابق شعبان 45 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئیں۔ تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کچھ ہم خصوصیات دیکھیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خصوصیات دوسروں میں نہیں تھیں، لیکن ہوتا ہے کہ کوئی کسی خصوصیت میں دوسرے سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اس کی خصوصیت کی حیثیت رکھتی ہے وہ پھر بات۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے رفیع الشان مرتبے پر فائز ہونے کے بعد علم دین حاصل کرنے کی طرف راغب ہو گئیں۔ اب ان کی رغبت دیکھیے کیا ہے، علم دین حاصل کرنے کی طرف راغب ہو گئیں۔ قرآن کی جو آیات نازل ہوتی انہیں سن کر زبانی یاد کر لیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلتے انہیں پوری توجہ سے سنتی اور محفوظ کر لیتی تھیں۔ امت مسلمہ پر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن کی جمع اور تدوین کے لیے اپنا کردار بڑی توجہ اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا۔ جنگ یمامہ میں جب بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر ہوئی کہ قرآن کو جمع کیا جانا چاہیے، کہیں حفاظ کرام کے ختم ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کو محفوظ کرنا مشکل نہ ہو جائے۔ انہوں نے اس کا اظہار خلیفہ اول سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے پہلے تو قرآن کو جمع کرنے کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی اور فرمایا کہ جو کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا وہ میں کیسے کروں۔ لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ میں حفاظ کرام کی شہادت کا حوالہ دیا اور اپنے دلائل پیش کیے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو یکجا کر کے محفوظ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم جوان ہو، عقل مند ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی رہ چکے ہو، لہٰذا قرآن مجید کے متفرق اوراق تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت کے بعد چمڑے کے ٹکڑوں، تختیوں اور پتھروں پر لکھی ہوئی متفرق آیات کو جمع کر دیا۔ یہ صحیفہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ امانت رہی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم امانت کی حفاظت کے لیے، غور کیجیے گا، اس عظیم امانت کی حفاظت کے لیے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور انہیں یہ نسخہ سونپ دیا۔ یہاں تک کہ جب دور عثمانی میں مختلف قرأتوں پر اختلاف ہوا تو انہوں نے یہی نسخہ طلب کیا، اس کی مختلف نقول یعنی نقلیں تیار کرا کے مختلف شہروں میں بھیج دیں اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نسخہ واپس کر دیا۔ ام المومنین نے وصیت فرمائی کہ میرے بعد یہ نسخہ میرے بھائی عبداللہ کی تحویل میں دے دیا جائے۔ تو یہ بات جو ہے کہ انہوں نے قرآن کی جمع اور تدوین میں پورا حصہ لیا اور ان کے پاس قرآن کا یہ محفوظ نسخہ رہا اور پھر اس سے آگے نقلیں تیار کی گئیں اور دنیا بھر میں ان کو پھر پھیلایا گیا۔ قرآن کس طرح جمع ہوا، اس کی تدوین کس طرح ہوئی، اس کی حفاظت کس طرح کی گئی، یہ ایک پوری تاریخ ہے اور اس پر کئی کتابیں مفصل طور پر لکھی گئی ہیں، ایک تفصیل طلب بات ہے۔ یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں سبق، ہم اس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو خاص ہیں وہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔
یہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں جو بدر میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد رمضان 3 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے شادی کی۔ یعنی یہ تھوڑا سا اختلاف ہے اس بارے میں۔ انہیں جاہلیت میں ام المساکین کہا جاتا تھا کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے 8 مہینے بعد یا تقریباً 3 مہینے بعد ربیع الثانی 4 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع میں دفن کیا۔ تو ان کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ ازواج مطہرات میں سے یہ پہلی بیوی ہیں جو بقیع الغرقد میں دفن ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اور وفات کے وقت ان کی عمر صرف 30 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صرف یہی ایک زوجہ محترمہ تھیں جنہوں نے وفات پائی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رحلت ہوئی تھی، انتقال ہوا تھا، تو اس وقت نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی، جبکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔ پھر تذکرہ آتا ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں اور ان سے ان کی کئی اولادیں تھیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الاخری 4 ہجری میں وفات پا گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 4 ہجری میں چند روز باقی تھے کہ ان سے شادی کی۔ یہ فقیہ ترین اور عقل مند ترین عورتوں میں سے تھیں۔ 84 سال کی عمر میں 59 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے کہ 62 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئیں۔ ان کے کچھ فضائل ہم دیکھیں گے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام اور راحت کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور غلام تھے، وہ دراصل سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی غلام تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں آزاد کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ شرط عائد کی کہ جب تک تو زندہ ہے تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرط نہ بھی لگاتی تب بھی میں زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا اپنے لیے سب سے بڑا شرف سمجھتا۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت تطہیر سیدہ ام سلمہ کے گھر نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا ہے؟ کون سی آیت ہے وہ؟ سورہ احزاب کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے۔ گندگی کا مطلب کیا تھا؟ شرک کی گندگی، اور تمہیں بالکل پاک و صاف کر دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بلایا اور اپنی چادر کے سائے میں بٹھایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، ان پر بھی چادر ڈال دی اور دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گناہ کی نجاست دور کر دے اور انہیں خوب پاک کر دے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتی علی مکانکی و انتی علی خیرن، تم اپنے مقام پر رہو، تم خیر پر ہو۔ یاد رہے کہ اس میں درج بالا آیات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور انہیں تطہیر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ لوگوں کی اپنی آراء بھی اس میں ہیں، تو ان آراء کو ہم اس وقت نہیں دیکھیں گے،
تفصیل طلب ہیں بہرحال، لیکن کچھ ان کے اخلاق اور عادات کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، یعنی سوموار، جمعرات اور جمعہ کے دن۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، اور اس میں یہ جو 3 روزے ہیں یہ ایام 20 والے روزے ہیں، یعنی 13، 14، 15 کے روزے، اور باقی ایسے اگر کوئی ہر ہفتے رکھنا چاہتا ہے تو پیر اور جمعرات کا روزہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ثواب کی متلاشی رہتی تھیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، ابو سلمہ سے میرے جو بچے ہیں میں ان پر خرچ کرتی ہوں، ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرتی ہوں، میں انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتی، آخر وہ میرے بچے ہیں، کیا ان کی پرورش پر مجھے اجر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم لکی اجر ما انفقتی علیہم، ہاں جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ ایک مرتبہ چند فقراء جن میں کچھ عورتیں بھی تھیں سیدہ ام سلمہ کے گھر آئے اور نہایت عاجزی سے سوال کیا۔ اس موقع پر ایک خاتون ام حسین بھی وہاں موجود تھیں، انہوں نے فقراء کو ڈانٹ دیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ان سے روگردانی کا حکم نہیں ہے۔ پھر خادمہ سے فرمایا، انہیں کچھ دے کر رخصت کرو، اگر اور کچھ نہیں ہے تو ایک ایک چھوارا ہی دے دو۔ تو ان کے اندر مساکین کے ساتھ بڑی محبت اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا شوق تھا۔ پھر یہ کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادر، سمجھدار اور صاحب بصیرت خاتون تھیں، چنانچہ چند ایک غزوات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئیں، جس میں غزوہ مریسی، غزوہ خیبر، فتح مکہ، طائف اور حنین وغیرہ شامل ہیں۔ ہرچند غزوہ خندق میں خود شریک نہیں تھیں، تاہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قریب تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گفتگو اچھی طرح سن لیتی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ وقت خوب یاد ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک غبار سے اٹا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اینٹیں اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے تھے اور یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے، اللہم ان الخیر خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، تو انصار اور مہاجرین کو معاف فرما دے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھیں۔ جب صلح طے پائی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جو جانور اپنے ساتھ لائے ہو انہیں ذبح کر دو اور سر منڈا کر احرام کھول دو، لیکن صلح میں مضمر فتح کے اشاروں سے بے خبری کی بنا پر سب دل برداشتہ تھے، اس لیے حکم کی تعمیل کے لیے فوری طور پر کوئی نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال دیکھ کر پریشانی کی حالت میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے اس معاملے میں مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں بلکہ باہر تشریف لے جائیں، خود جانور ذبح کریں اور سر منڈا لیں، پھر دیکھیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، قربانی کا جانور ذبح کیا اور حجامت بنوائی۔ یہ دیکھ کر تمام صحابہ کرام نے جلدی جلدی قربانیاں کرنے اور اپنا سر منڈانے کی شروعات کر دی۔ تو ان کے بڑے مناقب ہیں، بڑے فضائل ہیں، الحمدللہ کچھ اس میں سے ہم نے دیکھے۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت زینب بنت جہش بن راب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ ان کی شادی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی، لیکن دونوں میں ہم آہنگی نہ ہو سکی، حتیٰ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متبنہ یعنی لے پالک، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لے پالک بنا رکھا تھا، اور اس کی وجہ سے انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور اہل جاہلیت میں رواج تھا کہ وہ متبنہ بیٹے کی بیوی کو متبنہ بنانے والے باپ پر اسی طرح حرام سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی ہو۔ اس لیے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت گزر چکی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کر دی
اور متبنہ بنانے کے عمل کو لغو قرار دیا۔ یہ ذی قعدہ 5 ہجری کا واقعہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ 4 ہجری میں کسی وقت یہ بات پیش آئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عبادت گزار اور زبردست صدقہ کرنے والی خاتون تھیں۔ 53 سال کی عمر میں 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین میں سے سب سے پہلے انہوں نے وفات پائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہ بقیع میں دفن ہوئی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ یہ جو ایک رواج تھا اس دور میں کہ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اس کو سگے بیٹے کی طرح سمجھا جائے، اور جس طرح سے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، ایک محرم رشتہ ہے، سسر کا رشتہ جو ہے، اسی طرح سے اگر کوئی لے پالک بیٹا ہے تو اس کی بیوی، اگر بیٹا مر جاتا، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے اس کی، تو اس سے پھر وہ سسر اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ تو اسلام نے اس بات کو لغو قرار دیا اور لے پالک بیٹے کی بیوی سے بعد میں اس کی عدت گزرنے کے بعد، اس کے شوہر کے انتقال کے بعد، اس کی عدت گزرنے کے بعد اگر شادی کی جاتی ہے تو اس کو جائز قرار دیا۔ تو لہٰذا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس پر اعتراض کا پھر کوئی موقع اور کوئی بات ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس نکاح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح منظور تھی تاکہ صدیوں سے ذات پات اور طبقاتی امتیازات کی زنجیروں میں جکڑے انسانوں کو اسلامی مساوات میں ڈھالا جا سکے اور تقویٰ کے سوا کوئی اور معیار باقی نہ رہے۔ یوں غلام کو آزادی کے بعد اسلام نے برابر کے حقوق دیے۔ یہ صرف اس وقت ہی ممکن تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طبقاتی اونچ نیچ کو از خود ختم کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام، زید کون تھے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے شوہر تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی پھوپھی زاد سیدہ زینب بنت جہش کا رشتہ طلب کیا۔ آپ سوچیں کہاں قریش کی ایک خاتون جو اس وقت کے سرداروں والا خاندان تھا، اور پھر دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سگی پھوپھی زاد بہن، ان کا رشتہ طلب کیا آپ نے۔ ایک غلام کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ان کی جو یہ بات نہیں تھی کہ ان میں کسی اور بنیاد پر آپسی جھگڑے ہوتے تھے، لیکن بات یہ ہوتی بعض وقت کہ انسان کا قلبی میلان نہیں ہو پاتا، ایک دوسرے کے ساتھ نبھ نہیں پاتی، اور اس کی وجہ سے ان کے حالات تلخ سے تلخ ہوتے جا رہے تھے، اور پھر اس کا انجام دونوں کی جدائی پر منتج ہوا، اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ انہیں زید بن محمد کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصلی والدین کی طرف منسوب کیا جائے، کیونکہ عدل و انصاف کا یہی تقاضا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما۔ ان کو یعنی لے پالکوں کو ان کے باپوں یعنی حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور جس معاملے میں تم بھول چوک جاؤ تو اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں، اور لیکن تمہارے دل جس بات کا عزم کر لیں تو پھر یعنی وہ گناہ ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی فوراً تعمیل کی۔ عرب میں رواج تھا کہ لے پالک بیٹے کی بیوہ یا مطلقہ کے ساتھ منہ بولے باپ کا نکاح حرام سمجھا جاتا تھا۔ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس رسم بد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے ذریعے سے توڑنا چاہتے تھے، لیکن جاہلوں اور منافقین کے پروپیگنڈے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں ہی فرماتے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ
مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم زینب کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے۔ اس وقت سیدہ زینب گندھے ہوئے آٹے میں خمیر ڈال رہی تھی۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا، میں نے نظر تک نہیں ڈالی کیونکہ یہ بات مجھے بہت بری محسوس ہوئی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا تھا۔ میں پیٹھ پھیر کر چل دیا اور چلتے چلتے کہا کہ زینب، تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ وہ بولی ما انا بصانعۃ شیئا حتی اوامر ربی، جب تک میں اپنے رب سے استخارہ نہ کر لوں اس وقت تک کچھ نہیں کروں گی۔ پھر وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئیں۔ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید نے اس سے اپنی غرض پوری کر لی یعنی طلاق دے دی تو ہم نے اسے آپ سے بیاہ دیا۔ چونکہ معاشرے کی طرف سے شدید خدشات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر تحفظات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح خود کر دیا تھا، اس لیے فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ضروری تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر فرما بردار کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہوئے اور اجازت لیے بغیر ان کے پاس تشریف لے گئے، اور یہ بات اس لیے تھی کہ ان کا نکاح خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ ان کی فضیلت تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب کے بارے میں فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی جو دین میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہو۔ ان کی نسبت اللہ کا تقوی زیادہ رکھتی ہو، زیادہ راست گفتار ہو، ان سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والی ہو، زیادہ فیاض اور مخیر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی غرض سے محنت کر کے کمانے کے لیے خود ان سے زیادہ مشقت میں ڈالتی ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب چاہتی ہو۔ بس ان کے مزاج میں ذرا سی تیزی تھی جس پر ان کو بہت جلد ندامت ہو جاتی تھی، یعنی اس تیزی کی وجہ سے بہت جلدی وہ شرمندہ بھی ہو جاتی تھی اور اس سے پھر اپنے آپ کو یعنی کہ توبہ کر کے اور ہٹا بھی لیتی تھیں، اپنی اس عادت کو خود سمجھتی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کن الفاظ میں تعریف فرمائی ہے، اور آپ دیکھیں کہ رشتہ کیا ہے کہ سوکنوں کا آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرنا واقعی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان میں آپس میں کس قدر محبت اور اتفاق تھا، اور کس طرح سے وہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھ کر کے بجائے جلنے کڑنے کے اس کی معترف ہوا کرتی تھی، اور یہ اس لیے تھا کہ ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اصلی خوف اور تقویٰ تھا۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مہاجرین میں مال تقسیم فرما رہے تھے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کہی جس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سخت لہجے میں ٹوک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر انہیں رہنے دو، یہ بڑی افواہ ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، افواہ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افواہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والی اور نرم دل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل اور نہایت بردبار تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے ایک طرف چھوٹی سی مسجد بنا رکھی تھی جس میں وہ اکثر عبادت ہی میں مصروف رہتی۔ گاہے بگاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول یہ تھا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کرتی تھیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت قانع اور فیاض طبع تھیں، اپنے ہاتھوں سے محنت کرتی اور اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی، یعنی وہ بیوی ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھیں، حالانکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کماتی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی۔ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد یہاں پہ سخاوت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت ہمیں ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب سمجھ آیا تھا کہ اس سے مراد کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرنا، یعنی صدقہ و خیرات کرنے میں کس عورت کا ہاتھ لمبا ہوگا یہ مراد تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھالیں رنگتی تھیں، اس کی جو اجرت ملتی تھی وہ رقم صدقہ کر دیتی تھیں۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ دستکاری کے ذریعے سے جو کچھ کماتی تھیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد فرمایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئیں تو وہ تعریف کے لائق اور عبادت گزار تھیں، وہ یتیموں اور بیواؤں کے لیے جائے پناہ تھیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سالانہ خرچ بھیجا، انہوں نے اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور برزہ بنت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ رقم میرے خاندانی رشتہ داروں اور یتیموں میں تقسیم کر دو۔ برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور کہا آخر ہمارا بھی کچھ حق ہے۔ انہوں نے کہا کپڑے کے نیچے جو کچھ پڑا ہے وہ تمہارا ہے، تو باقی 85 درہم نکلے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو مزید 1000 درہم بھیج دیے، انہوں نے وہ بھی تقسیم کرا دیا اور تقسیم کرنے کے بعد دعا فرمائی، اے اللہ اس سال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مجھے نہ پائے، یعنی میری اتنی عمر ہی نہ ہو کہ اب میں مزید مجھے کچھ پیسے ملیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس درجے میں ان کے اندر مال کے ساتھ بے رغبتی تھی۔ تو یہیں پر ہم انشاءاللہ رکتے ہیں، باقی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ کلاس میں کریں گے، اور یہ ضروری اس لیے تھا کیونکہ کتاب میں آپ کی بہت مختصر طور پر تذکرہ ہے ان صحابیات کا، تو تھوڑا سا ان کے جو مناقب ہیں وہ ساتھ مناقب یعنی جو خصوصیات ہیں ان کو میں نے ساتھ ساتھ رکھا تاکہ کچھ مزید ہم جان سکیں۔ انشاءاللہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے سے ہم اپنی لاسٹ کلاس میں پڑھیں گے، اور پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں اور جو کچھ بھی رہ جاتا ہے اس کے بارے میں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کوئی سوالات ہیں آپ کے تو آپ لوگ ضرور کر لیجیے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه